یہ NCOC کا ماشاءاللہ بڑا اچھا تجربہ اس طرح تھا کہ 15 ماہ بڑی کوارڈینیشن ہوئی. PDM اپنے عروج پہ تھی. PDM کے پوڈیم سے بلاول صاحب کیا کیا نہیں کہتے تھے وفاقی حکومت کو, جوابی طور پہ کیا کیا نہیں کہتی تھی وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو, لیکن اس پہ NCOC جو تھا اس میں مثالی کوارڈینیشن تھا. یہ کیا ہوا ہے اس مرتبہ؟ بیکاز کل اسد عمر صاحب سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ باہر آ کے آپ لوگوں نے خود ہی اناؤنس کر دیا, یہ کوارڈینیشن آپ لوگوں نے توڑ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, میں بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ ایک بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے. چیف منسٹر سندھ نے پارشل لاک ڈاؤن کے لیے کہا ہے, وہ جو کوئی کرفیو نہیں لگایا, جس طرح نشاندہی کی گئی ہے اسد عمر صاحب سے بھی, یا ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, دیگر ہمارے سب PTI کے دوست شروع ہو گئے ہیں کہ جی معیشت کی تباہی کر دی انہوں نے. ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز کو بند نہیں کیا گیا, پورٹ ایکٹیویٹی کو بند نہیں کیا گیا, دیگر اور بہت سارے ایسی جگہیں جہاں پہ مکمل طور پر ویکسینیشن ہو چکی ہے ان کو اجازت دی گئی ہے. کوئی وہ جو کرفیو کا بتا ایسے رہے ہیں, کل گورنر صاحب بھی اسی طرح فرما رہے تھے, ہمارے دیگر سارے محترم دوست بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کرفیو لگا دیا, ہر چیز بند کر دی. ایسا بالکل نہیں ہے. اور ہم نے یہ ساری چیزیں جو ماہرین ہیں ہیلتھ کے, پینڈیمک جو بھی ہے اس کے لحاظ سے, ڈیزیزز جو ہے انفیکشن ڈیزیز کے جو ماہرین ہیں ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ. لیکن شاہ صاحب یہ مکمل طور پہ جو آپ نے پہلے دن جو اعلانات کیے تھے, پھر دوسرے دن آپ نے ریویو کیے ہیں, ان میں سے کچھ پابندیاں جو ہیں پھر آپ نے وہ ختم کی ہیں. کس وجہ سے؟ جی اس لیے کیونکہ پہلے آپ نے شاید مکمل طور پہ مشورہ نہیں کیا تھا, وہ اناؤنس کر دی, پھر جب بات چیت ہوئی تو آپ کو وہ نرم کرنی پڑی پابندیاں. لگتا ہے کوارڈینیشن نہیں تھی یا کنسنسس نہیں تھا. دیکھیں, چیف منسٹر صاحب نے اسد عمر صاحب سے بھی بات کی تھی, فیصل صاحب سے بھی بات کی تھی. چلیں ایک بات اس کو اسی طرح لے لیں کہ جی ہم نے ان کی مشاورت پر, ان کے احکامات پر چلیں موڈیفیکیشن کر دی, خوش ہو جائیں نا, راضی ہو جائیں. لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ پہلے دن ہی چیف منسٹر صاحب نے پارشل لاک ڈاؤن کی بات کی تھی. جب وہ نوٹیفیکیشن نکلا تو اس میں وہ جو بہت پہلے ہم لوگ لاک ڈاؤن لگایا کرتے تھے اس طرح کی کافی چیزیں اس میں شامل کر دی گئی, جس پر فوری طور پر نیکسٹ ڈے CM صاحب نے صبح کو میٹنگ کال کی اور وہاں پہ مشاورت سے پھر یہ ساری چیزیں دی. دیکھیں, ہم نے لوگوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے. یہ بڑے ان پاپولر فیصلے ہیں اور ان میں آپ کو علم میں ہے کہ بڑا برا بھلا کہا جاتا ہے. سب لوگ ہمیں جو مرضیہ سمجھیں. اب پولیٹیکل کاسٹ آپ نے اٹھانی ہے نا ان فیصلوں کی, پولیٹیکل کاسٹ پیپلز پارٹی نے سندھ بھر میں ان کی بہتری کے لیے یہ کیا, کیونکہ جتنے ہیلتھ کے ماہرین تھے ان کی یہ رائے تھی کہ مکمل لاک ڈاؤن. اچھا, پھر ابھی یہ کہا جا رہا ہے ماریا سب کی طرف سے کہ جی آپ نے پہلے وہ کیوں نہیں لگایا, وہ جو اسمارٹ اور پتہ نہیں وہ کیا ہینڈسم لاک ڈاؤن. سر اس میں میں بات کروں گی آپ سے, میں ذرا وفاق پہ پہلے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے وہ لگائے تھے نا, وہ تو چل رہے تھے سر, لیکن SOPs پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. تاجر برادری خود یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ویکسینیشن کے لیے ان کے ادھر کیمپس لگائے جائیں گے, مانیٹر کیا جائے گا, وہ مانیٹرنگ کمزور تھی, اس لیے یہ نوبت آئی ہے. سن لینا, مجھے اگر پوری بات کر لینے دیں, اس پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم نے یہ شروع کر دیا تھا ایکشن لینا دیگر چیزیں, تو یہ بیانات کب, یہ آج سے بیان نہیں شروع ہوئے PTI MQM یا دیگر کے, یہ اس وقت بھی آ رہے تھے کہ جی یہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے کراچی کا. یہ تو پہلے جب ہم SOPs پر عمل کرانے کی بات کر رہے تھے, یہ تب کی بات ہے, اور ہم مسلسل کر رہے ہیں. اس پر فائن کیے گئے ہیں, چیزوں کو سیل کیا گیا ہے, وہ پورا ریکارڈ موجود ہے. یہ ایک نکل آئے کراچی کے بڑے دعوے دار کہ جی کراچی کا معاشی قتل کر رہی ہے پیپلز پارٹی. یہ ذرا مجھے وفاق سے فزیکل قتل عام کرتے تھے یہ لوگ, یہ ذرا وفاق سے مجھے موقف لینے دیں. آپ لوگوں کا تو پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں تو وفاق کی بات پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے جو یہاں کے لوگ الزامات لگا رہے تھے وہ کہ جی معاشی, وہ تو فزیکل قتل عام کرتے تھے. بتہ
یہ فوری بند، یہ ہڑتالیں کرتے تھے، لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے فیکٹریوں میں، وہ بھول گئے. چلیں آپ ایم کیو ایم کی بات کریں، مجھے تھوڑا سا بحث کو آگے بڑھانا ہے. فاروق صاحب، وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ بات بالکل اس حد تک ٹھیک ہے کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ چاہے وہ پارشل ہو یا پورا ہو، کوئی بھی حکومت خوشی سے نہیں کرتی ہے. 8 دن کے لاک ڈاؤن کی بات کریں، جزوی لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں نوبت آ رہی ہے اس قدر سخت بیان بازی کی؟ دیکھیں، پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ میں تو کوئکلی حلیم عادل شیخ آج نواب شاہ تھے، ان کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اس پہ شاہ بھی بیٹھے ہیں اور جو سندھ کی پولیس ہے، آئی جی ہے، وہ بھی نوٹس لیں اور جنہوں نے حملہ کیا ان کو اریسٹ کرائیں. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. دیکھیں، بنیادی چیز کیا ہے، پہلے ہم ذرا تھوڑا این سی او سی کی جو اہمیت ہے اور جو انہوں نے ایک قومی ہم آہنگی کریٹ کی تھی اس کو اسٹیبلش کر لیں، جس کو پوری دنیا نے مانا ہے. آپ کا WHO ہو، چاہے وہ آپ کی UN کی آرگنائزیشنز ہو، ورلڈ اکنامک فورم ہو، انہوں نے کہا پاکستان تیسرا بہترین ملک ہے جنہوں نے کرونا کی ویل ہینڈلنگ کی. اس کے علاوہ جو سرویز آئے کہ پاکستان کے اندر 86 انڈیکیٹرز وہ ہیں جو نارملائز ہو گئے. کیونکہ پہلے بھی آپ نے وہی سولو فلائٹ لی تھی، شروع میں بھی لاک ڈاؤن لگا دیا، انڈسٹری بند کر دی، سب کچھ کیا. اس کے بعد آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ڈیسیژنز آپ کے ٹھیک نہیں چلے، دیر آئے درست آئے، NCOC میں فیصلہ سازی شروع ہو گئی. NCOC کیا کرتی ہے؟ وہ سیاست سے بالا تر ہو کے ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہے. کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ڈیٹا آتا تھا، ڈیٹا کو انالائز کرتے تھے. اب سندھ کے میں فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 33% ان کی کمپلائنس ہے، جو کووڈ SOPs ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں. ایک طرف آپ نے اگر شادی ہالز کو بند کیا ہے، فرنٹ سے تالا لگا ہوا ہے، پیچھے سے اسی طرح شادیاں ہو رہی ہیں. اگر آپ نے کسی چیز کو انفورسمنٹ، آپ کی گورننس کے ایشوز ہیں، اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن ان کو انفورس نہیں کروا پا رہی، تو خامی پروونشل گورنمنٹ کی ہے، سندھ گورنمنٹ کی ہے. اس کی سزا آپ کہیں کہ جناب راتوں رات شٹر ڈاؤن کرے، لاک ڈاؤن لگائیں. کل کے مناظر آپ نے دیکھے، ٹرانسپورٹ بند کی، ہزاروں کی تعداد میں جس طریقے سے لوگ خوار ہو رہے تھے. کل آپ ایکسپو سینٹر کی ویکسینیشن سینٹر کا حال دیکھ لیں، وہاں کی مس مینجمنٹ دیکھ لیں. ہم نے بات کی تھی اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں یہ کریں، باہر آ کے سیاست ایسے ہو رہی ہے جیسے معلوم نہیں ہو رہا کون صحیح کہہ رہا ہے. یہ تو سیاست کی بات ہی نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا پھر ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں. آج دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہہ رہا ہے مکمل لاک ڈاؤن کر دو؟ UK نے کر کے دیکھا، US نے کر کے دیکھا. سڈنی بند ہے، تامل ناڈو میں کچھ گزارش سن لینا. وہ بھارت کا تو ٹوٹل کیاس ہے نا، انہوں نے تو شروع سے مس ہینڈلنگ کی جو بھی سر. لیکن آج نتیجے کے اندر لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ ہماری سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے اس کو پوری دنیا نے سراہا. ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کیسے کرتے تھے؟ یہ تو نہیں منہ اٹھا کے کسی گلی کو لاک کر دیا. جہاں کیسز آتے تھے اس کو اینالائز کرتے تھے، وہاں کا پیٹرن دیکھتے تھے، پھر اس کو لاک ڈاؤن کرتے تھے. آپ پورا شہر بند نہیں کر سکتے. 40% لوگ آپ کے غریب ہیں، دیہڑی دار ہیں. اب کراچی ہے، انہوں نے کہا ایکسپورٹر کی بات ہے، تو کراچی کے ساتھ تو پورے ملک کی معیشت جڑی ہے. آپ ایک دن کراچی کا کوئی کاروبار بند کر دیں، آپ کی ٹیکس کلیکشن نیچے آ جاتی ہے، آپ کا جو ہے وہ لوگوں کے روزگار کو نقصان ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے بھی ہم ان سے یہ گزارش یہ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کل 9,34,000 لوگوں کو ویکسینیشن لگی. ویکسینیشن اس کا ایک سلوشن ہے. ہم میکسیمم اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کریں. آپ کچھ اسٹریٹجی کی بات کریں، لوگوں سے پاس جائیں. اگر جو لوگ نہیں آ رہے ان تک ہم پہنچیں، ان تک ریچ آؤٹ کریں. اگر پنجاب میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے، تو سندھ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے ان کے ساتھ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے ان کے ساتھ، جو ہے وہ کوئی کسی اختلاف میں نہیں جانا. بلکہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے، ایسی وبا ہے جس سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے، پاکستان بھی افیکٹ ہوا ہے اور تمام صوبے بھی وفاقی اکائیاں ہیں. تو تمام لوگ جو ایک ہارمنی بنی ہوئی ہے NCOC کے حوالے سے، اس کو قائم رہنے دیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں ان کو ساتھ شامل رکھیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست بھی داس صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو سٹیٹمنٹس تھیں آپ لوگوں کی، یہ اس پورے لاک ڈاؤن سے پہلے کی ہیں. آپ پہلے سے ہی سیاست کر رہے ہیں سندھ کے اندر. آپ نے جلسے بھی کرنے ہیں، آپ نے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، آپ نے کہا کہ سندھ کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو بھی کرنا ہے. یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں آپ کی. نہیں، دیکھیں ہر چیز کو ہم اس کے ساتھ نہ جوڑے. وہ ہمارے پاس بے شمار مواد ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی کو ریسٹرینٹ تو نہیں کر سکتے نا، پنجاب میں کر رہے ہیں، آپ کسی کو ریسٹرینٹ نہیں کر سکتے. لیکن بنیادی چیز طور کے اوپر دیکھیں، وفاق آپ کو ویکسینیشن فراہم کر رہا ہے. وفاق آپ کو کرونا کے حوالے سے اگر آپ کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت تھی، آپ کو حفاظتی
لباس کی ضرورت تھی، ہر چیز کو مینج کر کے دیا شروع ڈے 1 سے. ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے اس حوالے سے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے طور کے اوپر کوئی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، جس کو آپ نے دیکھا پہلے دن ان کا بیانیہ کچھ اور تھا، دا ویری نیکسٹ ڈے آ کر انہوں نے کہا ہم یہ بھی کھول رہے ہیں، یہ بھی کھول رہے ہیں، یہ بھی کھول رہے ہیں. اب پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا جو اس کے افیکٹس ان کو نظر آئیں گے، اس کے اندر ان کو واپس پھر کچھ چیزوں کی طرف نارملائز کرنے کی طرف جانا پڑے گا. بنیادی چیز جو فوکس کرنی چاہیے وہ یہ ہے انفورسمنٹ. چھوڑ دیں کسی کی فون کال پہ سفارش نہ سنیں، اپنی انفورسمنٹ کروائیں. انفورسمنٹ کروائیں گے تو آپ کی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کووڈ کو پھیلاؤ کے حوالے سے آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ناصر صاحب اس پہ 2-3 باتیں. ایک تو obviously انفورسمنٹ جو ہے وہ کویسچنیبل ہے. اس میں انتظامیہ کی اپنی بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اتنی بڑی کووڈ فٹیگ ہے، ہر لیول پہ جا کے امپلیمنٹ کروانا اور لوگوں کا اس پہ عمل کرنا بھی اب آسان کام نہیں ہے، یہ بات بالکل سچ بات ہے. لیکن پھر بھی جو انفورسمنٹ جو جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی، تاجر برادری یہی کہتی ہے کہ نہیں کی گئی. اور اب آپ لوگ لاک ڈاؤن اناؤنس کر رہے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان انہی کو اٹھانا پڑ رہا ہے. سو سندھ حکومت کی جسے کہتے ہیں کمزور انفورسمنٹ کا تاجر کیوں جو ہے وہ نقصان اٹھائے؟ دو باتیں ہیں ماریہ. ایک تو بھائی نے بات کی علیم عادل شیخ صاحب کی جو نواب شاہ میں ہے. تو جیسے یہ خبر سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ آئی تو میں نے ایس پی سے بات کی ہے وہاں کے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو مکمل سیکیورٹی اور پروٹوکال دیا گیا جہاں جہاں وہ گئے. پھر جو ان کا روٹ تھا وہ اس سے ہٹ کر خود ایک اور جگہ سے گزرے ہیں جہاں پہ 2 لڑکے تھے جو فوٹیج ہیں، میں آپ کو بھی بھیج بھی دوں گا آپ کے موبائل واٹس ایپ پہ، کہ انہوں نے کوئی 2 انڈے وہاں پہ مارے جن کو فوری طور پر وہاں پکڑ بھی لیا گیا اور وہ وہاں سے گزرے. کوئی آدھا منٹ 1 منٹ کی بات تھی یہ، میں آپ کو وہ بھجوا بھی دیتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو لوگوں نے یہ کیا ہے، جو ان کو گندے انڈے بھی مارے گئے ہیں، ہم ان پر بھی ایکشن لیں گے. اب آ جائیں ادھر، دیکھیں ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا ہے نہیں. این سی او سی بہت اچھا کام کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے پہلے دن سے کام کیے. تب تک پرائم منسٹر صاحب نے صرف ایک ٹویٹ ہی کیا تھا جب یہ شروع میں یہ سارا پینڈیمک آیا تھا یہاں پہ. بعد میں اس کو سراہا گیا. جس WHO کی دیگر کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے سندھ حکومت کے جو اقدامات تھے ان کو اپریشیٹ کیا تھا. ظاہر ہے ہمارا ملک کی ایک ہی بات ہے، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ ہم نے جو SOPs پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل نہیں ہونے دیا، یہ عمل کس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ جو مکس میسیجز تھے کہ جب ہم نے کہا کہ SOPs پر عمل کریں، جو نہیں کرے گا وہاں پہ فائن ہوگا، ان پر سیل ہوگا، یہ ہوگا، تو ان کے حق میں نکلا کون تھا؟ یہی علیم عادل صاحب نے بڑے بیان دیے، خرم صاحب، PTI سے جو لوگ ہیں، MQM سے جو لوگ ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ ان کی پشت پناہی کرتے تھے. اس کے برعکس آپ نے دیکھا ماریا پورے پاکستان میں، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، پشاور، کوئٹہ، کوئی بھی شہر جہاں پہ ریشو بڑا تھا، وہ مکمل لاک ڈاؤن، کافی سخت لاک ڈاؤن. اور شاید کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی بڑے شہروں کے اندر لاک ڈاؤن شاید اناؤنس ہو، سمارٹ لاک ڈاؤن. بالکل، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی. یہ سنجیدہ جماعتیں ہیں. لیکن یہ دیکھیں ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ خود اسد عمر صاحب، فیصل صاحب نے، آپ اٹھا لیں 5-6 دن کے ان کے انٹرویوز یا جو بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جی کراچی کا ریشو بڑا بڑھ رہا ہے. اب کراچی کا ریشو بڑھ رہا ہے تو اس کو کیسے روکیں؟ ہم نے یہ اسپریڈ جو ہے وائرس کا، اس کو روکنے کے لیے یہ ایک بریکر لگایا ہے. دیکھیں ویسے NCOC کے تحت ہفتے میں 2 دن تو ویسے ہی آف ہے نا، سب بند ہے. ہم نے صرف 5 دن مزید لگائے ہیں. سر ابھی اس میں آپ کچھ ریویو کریں گے؟ جیسے کچھ پابندیاں نرم کی ہیں تو کیا اب اور کچھ پابندیاں نرم ہوں گی ان 5 دنوں میں؟ کچھ اور فیصلوں پہ ریویو کیا جا سکتا ہے یا ابھی جس طرح؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں نا، جس طرح جو ادارے جہاں جہاں کام ہوتا ہے، جہاں پہ لوگوں کا زیادہ ایکسس نہیں ہے، وہاں پہ اگر وہ سب لوگ ویکسینیٹ ہوتے ہیں، ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو کھول دیں گے. ہم تو ان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں کوئی اپنے لوگوں سے کوئی دشمنی ہے، ہمیں تو ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اور ہمیں بڑا دل میں محسوس بھی ہوتا ہے، کاروباری لوگ ہوں بڑے مشکلات میں ہیں، لیکن ہم ان کی جانیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا. اس سے اگر
کاروبار بند ہوتا ہے، وہ ٹیکسز اگر وفاق کو نقصان ہوتا ہے تو پروونس کو بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. ہمارے ٹیکسز بھی تو ہمیں نہیں ملتے نا، بلکہ ہم تو ان کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو اس پہ عمل کریں گے یا جب یہ دینے ہم ان کو اپنے سیلز ٹیکس ہیں، دیگر جو سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ٹیکسز ہیں اس پہ ہم ان کو ریلیف دے رہے ہیں، پہلے بھی دیا ہے اب بھی دیں گے. تو یہ ساری چیزیں میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں سے، ایم کیو ایم کے دوستوں سے، تمام لوگوں سے کہ اس میں ہمیں سپورٹ کریں. یہ 5 دن کی بات ہے، وہ پتہ نہیں کیوں اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا. خود اسد عمر صاحب، فیصل صاحب نے آ کے ٹی وی پہ کہا ہے کہ دیکھیں جہاں 33% ہو جائے ایک ڈسٹرکٹ میں اور 25-26% ہو پورے کراچی کا، وہاں ہم کیا کریں؟ دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے، پھر میں ان کو یہ کہوں گا، آپ 5 دن کا لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، لگا رہے ہیں. 5 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ انفورسمنٹ ہی نہیں کروا پا رہے؟ یہ جو کراچی میں بڑا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انفورسمنٹ نہیں ہوئی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس سے سائیکل ایک دفعہ بریک ہو جائے گا. سائیکل دیکھیں، سن لیں آپ، سائیکل نہیں، میں سائیکل بریک کرنے کا نہیں، آپ سائیکل 10 بار بریک کریں. جب تک آپ اس کی سپریڈ کو روکنے کے حوالے سے آپ انفورسمنٹ نہیں کریں گے، ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کروائیں گے، ویکسینیشن سپیڈ نہیں بڑھائیں گے، آپ لوگوں تک ریچ آؤٹ نہیں کریں گے. یہ فارمولا دیکھ لیا، میں آپ کو بتا دوں، مثال دیکھیں کہ پہلا 1 کروڑ 116 دن کے اندر لگ رہا ہے، دوسرا 1 کروڑ جو ابھی ہم نے کیا وہ 16 دن کے لیے لگا لیا، کیونکہ ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، فیکٹریز میں جا رہے ہیں، اداروں کے اندر جا رہے ہیں، مختلف جگہوں پر لوگوں کو پہنچ کے موبائل ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ کر دیا گیا ہے. ویکسینیشن کی جو پریکیورمنٹ ہے اس حساب سے ہم نے خریدی ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اگلے 1 دن کے اندر جو ہے وہ 1 ملین 10 لاکھ ویکسینیشن کے ٹارگٹ کو اچیو کریں، اس کی طرف جانا ہے. یہ بجائے 5 دن بعد آپ لگا دیں، 5 دن بعد آپ پھر سکوئر ون کے اوپر کھڑے ہوں گے، اگر اسی طریقے سے وائلیشنز ہو رہی ہوگی تو اسی 15-20 دن کے بعد پھر ایک اور سپائک آ جائے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، ہمیں آپ کے ساتھ لڑنا ہے اس معاملے کے اوپر. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ این سی او سی کو یہ ڈیسیژن میکنگ کرنے دیں. وہ ان کے پاس ڈیٹا آتا ہے اور مختلف ذرائعوں سے آتا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کا آتا ہے، ہر تحصیل کا آتا ہے، ہر تعلقہ کا آتا ہے، ہر ایریا کا ڈیٹا آتا ہے، اور اس ڈیٹا انالیسس کے حوالے سے ان کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بڑی ریشنل ہے. اس کا آپ کو بینیفٹ بھی ہوا ہے، اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ہے. ناصر صاحب، بیسیکلی اگر سندھ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ ایڈیشنل لاک ڈاؤن کرنا ہے، اس کا مطلب کہ جو این سی او سی کی جو اوور آل کیپیبلٹی ہے جس کے تحت یہ پورے فیصلے ماضی میں ہو رہے تھے، کیا یہ اس پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے؟ کیونکہ ابھی تک وہ جو فیصلے ہوتے تھے اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں بھی آتے تھے، لیکن پھر بھی انفورسمنٹ ان کی یونیفارملی ہوتی تھی پورے ملک کے اندر. دیکھیں، این سی او سی سے مشاورت ہماری رہتی ہے. یہ اس پارشل لاک ڈاؤن سے پہلے، جو اس سے پہلے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن یا دیگر جو پابندیاں لگائی تھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے، وہ خود اس میٹنگ میں خود تھا. سی ایم صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ جو ابھی فگرز دیے گئے ہیں، آپ نے خود کہا ہے کہ سندھ میں ریشو بڑھ رہا ہے، کراچی میں زیادہ ہے، تو ہم یہ کریں گے، آپ ہمیں سپورٹ کیجئے گا. ہم یہاں پہ ابھی کچھ پابندیاں لگا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے وہ ریکارڈڈ ہے، انہوں نے خود کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لگائیں. پھر بعد میں دیگر اب ہم لڑ رہے ہیں. اب یہ جو ہم نے یہاں پہ پارشل لاک ڈاؤن لگایا ہے، اس کے بعد بیانات شروع ہوئے، تو اب یہ بھی بھائی کہہ رہے ہیں. ناصر، جو پہلے دن آپ نے اناؤنس کیا تھا اس سے بڑا مختلف ہے. اب جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے نا، وہ آپ نے کافی کچھ واپس لینا پڑا آپ لوگوں کو. جس طرح شاہ صاحب کے لہجے میں نرمی ہے، اسی طریقے سے لاک ڈاؤن میں بھی نرمی ہے. اگر آپ کائنڈلی اپنے ہی چینل پہ سی ایم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اسی دن، اس میں انہوں نے پارشل لاک ڈاؤن کہا ہے. میں آپ کو وہ کلپ بھی بھیج دیتا ہوں، یہ دوسرے دن کی بات نہیں ہے، ویری سیم ڈے. دوسری بات کیا ہے کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن پر جو ہمیں مل رہا ہے، جو ہمیں شیئر مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وفاقی حکومت سپورٹ کر رہی ہے، جس پہ ہمیں کچھ تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کا سب سے بہتر طریقہ کار جو ہے وہ بھی ہم لوگ ہی کرا رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے پورے صوبے میں، جو چھوٹے بڑے اگر ملا کے آپ بات کریں گے کہ 700 کے قریب ہمارے ویکسینیشن سینٹر چل رہے ہیں. صرف کراچی میں ہی 500 سے زیادہ ہیں. 253 تو وہ ہیں
जो प्रॉपर हैं, बड़े हैं, और उसको उसके मैनेज बाद अच्छा दीगर कर जगहों देना। पे भी लोग छोटे बेचारे लाइनों में वहाँ धूप पे में लग के खड़े हैं, उनके ऊपर को टेंट वेंट मेरा लगा ख्याल है देना। सर इसको वो स्प्रेड क्या करने की वजह है? जरूरत वो है क्या और वजह है? थोड़ा प्रोएक्टिव करने की जरूरत है शाह साहब। आप लोगों को शायद अब ऐसे बड़े इलाकों में जाके वहाँ मोबाइल वैन्स लगानी पड़े या आपको खुद रीच आउट करना पड़े? हमने हर जगह पे भेज रहे हैं, आपके रिपोर्टर होते हैं, वो देखते हैं कि हम रीच आउट करते हैं, पहुंचते हैं। बल्कि ये जो थोड़ी बहुत सख्तियां की हैं, ये सिर्फ सिंध हुकूमत ने की हैं। और अच्छा होगा जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं, सुन ले, जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट के, उनकी सैलरीज जो है वो मशरूत कर दी हैं कि जो वैक्सीनेटेड होंगे 31 अगस्त के बाद उनको सिर्फ तनख्वाहें मिलेंगी। ठीक है। फिर उसके अलावा जो दीगर लोग हैं, वहां भी इसी तरह की बातें की गई हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें तो इन सब ने फॉलो किया था। अब ये ठीक है, जो बात भी कह लें, आपके इल्म में है, तारीख लोग भूले नहीं है। जब ये शुरू हुआ था, उसके बाद सबसे चलिए सर, उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह से अली शाह साहब के थे, अब ये जो ट्वीट्स हो रही है, अब ये जो ट्वीट्स हो रही है जहाँ पे एक दूसरे की अंग्रेजी ठीक कराई जा रही है, ऐसी ट्वीटें ना हो, जरा कंस्ट्रक्टिव ट्वीटें हो। बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, चलता रहेगा। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो चीज है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको ठंडे कमरों से बाहर निकालें। आप जिस तरह खुद वजीर हैं, बाकी वज़रा हैं, वो खुद ऑन ग्राउंड निकलें, वो वैक्सीनेशन ड्राइव को लीड करें। आपको हालात बेहतर नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक दो जगहों पे सीएम साहब खुद विजिट करें, मुख्तलिफ जिलों में जाएं, आपको हालात बेहतर नजर आएंगे। सिर्फ एक बात मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपके हमारे पास तोहफे हैं ना, इनको संभालें। इन्हें कहें कि जब कोई मुस्बत बात हो उसमें हमें सपोर्ट करें। अब भी चीफ मिनिस्टर ने जब ये फैसला कर रहे थे पार्शियल लॉकडाउन का, सबको बुलाया था। अच्छा। आपके पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार साहब को बस आपने हलीम आदिल शेख को नहीं बुलाया, ना उसे तकरीर करने दी, ना हलीम आदिल शेख को बुलाया आपने। पता नहीं आपको क्यों प्यार है उनसे इतना। पार्लिमानी लीडर, ऑपोजिशन लीडर एक बड़ा उनका आईनी रोल होता है। शाह साहब आईनी रोल है अपोजिशन लीडर का, उनको तो बुलाए ना। जी बिल्कुल। माना कि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको नहीं दी, आपने बजट तकरीर उनको नहीं करने दी, लेकिन इस मौके पे बुला लेना चाहिए था। वो वजह भी उनको पता है कि किस वजह से उनकी तकरीर नहीं हुई थी, और सारा कुछ उन्होंने नहीं। वैसे आप ऑपोजिशन लीडर को बुलाना चाहिए था, नहीं चाहिए था? आप ये बताएं। आप हमसे तो वफाक में बहुत सारे गिले कर लेते हैं इसमें, लेकिन आप भी बुला लेते हैं। जो सुन ले सर, असेंबली में जो पार्लिमानी लीडर थे, जो पार्टी, उनको बुलाया था ना। पीटीआई से बिलाल गफ्फार साहब थे, जीडीए से हसनैन मिर्जा साहब थे, इसी तरह टीएलपी के जो है वो कासिम फखरी साहब थे, एमएमए से रशीद साहब थे। वो समझ आ गई। ये बताएं, ऑपोजिशन लीडर का कोई रोल है पार्लियामेंट में या नहीं, ये बता दें आप। चले उम्मीद करते हैं कि अब इस पे बहुत बड़ा रोल है और वो अदा करें ना। चले सर, इस बहस को ऐसे समेटते हैं कि उम्मीद करते हैं कि कोविड जैसी पैंडेमिक पे कंसेंसस के साथ आगे बढ़े, जैसे अभी तक एक कोऑर्डिनेशन थी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।